السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی تاریخ سے آپ کو روشناس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے نئے سلسلہ کی جانب۔ مصر کی فاطمی خلافت کی شوکت و سطوت کا انحطاط 5ویں صدی ہجری یا 11ویں صدی عیسوی کے وسط سے شروع ہو گیا تھا، تاہم جب تک 5واں خلیفہ مستنصر باللہ زندہ رہا، فاطمی خلافت کی ظاہری آب و تاب کسی حد تک قائم رہی۔ اس کی وفات کے بعد یہ ظاہری ڈھانچہ بھی تیزی سے درہم برہم ہونا شروع ہو گیا۔ فاطمیوں کے اس انحطاط کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے اس صدی کے آخر میں اور 6 صدی ہجری کے وسط تک شام اور فلسطین میں کئی ایسے شہر فتح کر لیے جو خلافت مصر کے زیر اقتدار تھے۔ اگر فاطمی حکمران اپنی ابتدائی ناکامیوں سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی تمام در توجہ صورت احوال کی اصلاح پر مرکوز کر دیتے تو شاید مصر کو آنے والے سالوں کی اس تباہی و خونریزی سے دوچار نہ ہونا پڑتا جس نے دولت فاطمیہ کے جاہ و جلال کو ہمیشہ کے لیے خاک نامرادی میں دفن کر دیا۔ دراصل اس زمانہ میں مصر کے حکمرانوں کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی، اصل طاقت وزراء کے ہاتھ میں تھی۔ مدعیان وزارت ہر وقت باہمی جنگ و جدال اور طاقت آزمائی میں مصروف رہتے تھے۔ جو جیت جاتا تھا وہی سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھتا تھا۔ خلیفہ کی مجال نہ تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھائے۔ وہ ہر حالت میں برسر اقتدار وزیر کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھا۔ 6 فاطمی خلیفہ مستعلی باللہ نے بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے کھو کر 495 ہجری میں وفات پائی، تو اس کے بعد عامر بحکم اللہ، حافظ الدین اللہ اور ظافر بامر اللہ یکے بعد دیگرے مصر کی مسند خلافت پر بیٹھے۔ ان کے عہد حکومت میں صلیبیوں نے شہر پر شہر فتح کر ڈالے اور وہ بے بسی کے عالم میں مسلمانوں کے قتل و غارت اور تباہی و بربادی کا تماشا دیکھتے رہے۔ 10ویں فاطمی خلیفہ فائز نصر اللہ کے عہد حکومت میں مصر کے ضعف و ازمحال کی یہ کیفیت ہو گئی کہ حکومت مصر ہر سال صلیبی فرما رواؤں کو ایک کثیر رقم محض اس لیے بھیجتی تھی کہ وہ مصر پر چڑھائی نہ کرے۔ فائز جب مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہ تھی۔ حکومت کی باغ دوڑ اس کے وزیر مسلح طالب بن زریق ارمنی کے ہاتھ میں تھی اور حقیقت میں وہی سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ فائز کی وفات کے بعد صالح نے حافظ الدین اللہ کے ایک نابالغ پوتے عبداللہ عمر 9 سال کو عاضد الدین اللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنا دیا۔ اسی سال خلیفہ کی پھوپھی نے سازش کر کے صالح کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اس کا بنائی الدین زریق وزیر مقرر ہوا۔ خلیفہ نے اس کو ملک العادل کا خطاب دیا، لیکن الدین زریق بن صالح 2 سال ہی وزارت کرنے پایا تھا کہ 558 ہجری میں ایک عرب امیر شاور السعدی نے، جو بعض روایتوں کے مطابق سعید کا گورنر تھا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور معمولی لڑائی کے بعد زریق کو مغلوب کر کے قاہرہ میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے قلمدان وزارت اس کے سپرد کر دیا اور یوں شاور مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ لیکن حالات نے بہت جلد پلٹا کھایا اور ایک دوسرے امیر زرغام الخمی نے ایک جمعیت فراہم کر کے شاور کو شکست دی اور خود وزیر بن بیٹھا۔ اب شاور کو شکست دی اور وزیر بن بیٹھا، اب شاور کے لیے مصر میں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ تنہا چھپتا چھپاتا شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی غیر حاضری میں زرغام نے اس کے 2 نوعمر بیٹوں طیار عمر 13 سال اور سلیمان عمر 11 سال کو گرفتار کر کے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور شاور کے محل کو لوٹ لیا۔ بعض مغربی مورخین کا بیان ہے کہ زرغام نے شاور کی ایک نوجوان بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے کانوں میں بھنک پڑی کہ بہت سے امراء شاور کو پھر وزارت پر لانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے تحقیق کے بغیر ان امراء کو، جن کی تعداد 60 اور 70 کے درمیان تھی،
اپنے گھر بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو زرغام کے غلام ان پر ننگی تلواریں لے کر پل پڑے اور آنے واحد میں سب کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعہ نے سارے ملک میں سنسنی پھیل گئی اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ شاہ یروشلم کا صلیبی فرما روا اموری مدت سے مصر پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور بڑی دلچسپی اور مسرت سے اس بدقسمت ملک کے مسلمانوں کی باہمی آویزشوں اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ چند سال کی وزارت گردی نے مصر کے قوائے حکومت کو مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا۔ زریق بن صالح اور پھر شاور اور زرغام کے مابین جنگ کے اقتدار نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی اور اموری ایک جرار فوج لے کر مصر پر چڑھ دوڑا۔ زرغام نے اپنے بھائی ناصر الدین ملہم کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ شکست کھا کر نہایت بری حالت میں قاہرہ واپس آ گیا اور صلیبیوں نے بلیز کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف نور الدین محمود بھی مصر کے حالات پر کڑی نگاہ رکھ رہا تھا اور عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں اور بد عزائم کی اطلاعات اس کو برابر مل رہی تھی۔ مصر عیسائیوں کے نزدیک جس قدر اہم تھا، نور الدین کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ اس نے مصر کے داخلی معاملات میں دخل دینے سے ہمیشہ گریز کیا تھا، لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ عیسائی مصر پر قابض ہو کر نہ صرف یروشلم کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی تاریخ کو دہرائیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک عظیم خطرہ بن جائے۔ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی کی اطلاع اس کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوئی اور وہ فوراً اس خطرے کے تدارک کا تدبیروں میں مصروف ہو گیا۔ عین اس زمانے میں شاور بحال تباہ فریادی بن کر اس کے دربار میں پہنچا۔ شاور کی فریاد سلطان کی خدمت میں پیش ہوئی تو اس کی حالت بڑی دردناک تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا، کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور راستے کی صعوبتوں سے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ حکومت، دولت، اولاد، غرض ہر متاع عزیز اس سے چھین چکی تھی اور دنیا اس کی نظروں میں اندھیر ہو چکی تھی۔ اب سلطان نور الدین ہی اس کی امیدوں کا آخری سہارا تھا۔ شاور نے روتے ہوئے جب اپنی مظلومی اور زرغام کی چیرہ دستیوں کی تڑپا دینے والی داستان سنائی تو رحم دل سلطان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد جب اس نے مصر میں صلیبیوں کی ریشہ دوانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور سلطان کو بتایا کہ اس کے خلاف زرغام کو ابھارنے والے صلیبیوں کا ہاتھ تھا اور وہ اب اس کو مغلوب کر کے یا اپنے دام میں پھنسا کر مصر پر اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں، تو حمیت اسلامی نے سلطان کے خون کو گرما دیا اور اس نے شاور سے کہا کہ میں مصر کو کفار کے تسلط سے بچانے کے لیے تمہیں مدد دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے عوض تمہیں بھی کچھ ذمہ داریاں قبول کرنا ہوں گی۔ سلطان کے یہ الفاظ شاور کے لیے آب حیات ثابت ہوئے۔ اس نے فوراً حلف اٹھا کر کہا کہ ہر ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ سلطان نے عیان دولت سے مشورہ کرنے کے بعد شاور کو بتایا کہ فتح کے بعد اس کو سارے مصارف جنگ کے علاوہ مصر کی آمدنی کا تیسرا حصہ بھی ہر سال فوجی مصارف کے لیے حکومت دمشق کو ادا کرنا ہوگا اور شاہی فوج جب تک ضروری ہوا مصر میں قیام کرے گی۔ شاور نے جب یہ شرطیں بغیر کسی حیل و حجت کے تسلیم کر لیں تو سلطان نے اسد الدین شیرکو کو حکم دیا کہ وہ ضروری تیاری کے بعد شاور کے ساتھ